नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आप देख रहे हैं नूर टीवी जद्दा और मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट मोहम्मद आकिल जद्दा से। सर, मैंने एक सवाल पूछा था आपसे, ये मैं दरूद पाक की फजीलत के बारे में पूछना है। ये 4 दरूद पाक हैं, इनके बारे में थोड़ा सा मुझे तफसील से कुरान सुन्नत की रोशनी में बता दे प्लीज। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम। ये सवाल है और भाई से ये हजरत साहब पढ़ रहे हैं। हजरत साहब कौन से क्या हजरत ये इसी तरीके से इसका सवाब अल्लाह ताला भेजते हैं बंदे को देते? जिब्राइल अमीन ये साहब जो हैं, ये कौन साहब हैं? आपने इनकी आवाज़ सुन ली होगी। ये जुनैद जमशेद साहब हैं, इनका इंतकाल हुआ है हादसे में। और ये भाई जानना चाह रहे हैं कि जो दरूद ये इन्होंने पढ़े हैं उनकी जो फजीलत बयान की जा रही है उसके बारे में क्या हुक्म है। मैं दरअसल आप हजरात से ये गुजारिश करूँगा कि इतने लंबे चौड़े सवालात अब अगर मैं इनकी ऑडियो इस यूट्यूब में सुनवाऊँगा तो होगा क्या, कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएंगे और आप चैनल से शायद महरूम हो जाएं। तो मेरी गुजारिश ये है कि जब वीडियो आप कोई भेजें ना, सिर्फ ये मत भेजें कि ये दरूद भेजा गया है, बल्कि आप ये उसको दरूद को लिख लें या इसको अपनी ज़ुबान से कहें कि इसके मुख्तसर अल्फाज ये हैं, तो मैं आपको फ़ौरन इंशाअल्लाह ताला बता दूंगा, क्योंकि मुझे बड़ा मुश्किल पड़ता है इनकी ऑडियो प्ले करना। बहरहाल मैं आज आपकी खिदमत में तेज़ी से कोशिश करूंगा कि जुनैद जमशेद साहब की ऑडियो सुनवा सकूं और फिर उस पर तबसरा करूंगा। मैं आसमान पानी के गिरते हुए कतरे को गिन सकता हूँ, दरख्त के पत्ते भी गिन सकता हूँ, लेकिन जब आपका उम्मती आप पर दुरूद शरीफ भेजता है, दरूद पढ़ता है, उस पर अल्लाह उसको जो सवाब देते हैं वो मैं आज तक नहीं गिन सकता। हाँ जी मेरे दोस्तों, एक दुरूद है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। देखिए, जो दुरूद के सीगे हैं उनमें तो कोई कबाहत नहीं है उनको पढ़ने में, लेकिन जो फजीलत बयान की जा रही है जुनैद जमशेद साहब की तरफ से, उस पर मैं कुछ तबसरा करूंगा। नमाज के बाद जो इसको 100 दफा पढ़ेगा अल्लाह पाक उसको 4 इनाम देंगे। 4 इनाम। नंबर 1, सारी जिंदगी उस पर कभी कर्ज नहीं चढ़ेगा। 4 इनाम देंगे, सारी जिंदगी उस पर कर्ज नहीं चढ़ेगा। अब जुनैद जमशेद साहब को ये कर्ज वाली बात किस तरीके से पता चली, किस हदीस में उनके पास ये जिक्र पहुंचा है, इसका कोई तबसरा या कोई तज़किरा उन्होंने नहीं किया है, बल्कि जिन लोगों ने भी इसको रिवायत को नकल किया है उन तमाम ने, जिस तरीके से कहा जाता है ना कि अक्सर लोग मक्खी पर मक्खी मारने के आदी हो गए हैं, तो बस उससे सुनी यहाँ इन्होंने भी बयान कर दी। फ़ज़ाइल दुरूद, फ़ज़ाइल आमाल में इन्होंने बहुत टाइम लगाया है, इसलिए इस तरह की बातें जो बिला सनद हैं तबलीगी जमात में, वो इन्होंने याद कर ली हैं। नंबर 2, अगर पहाड़ जितना होगा अल्लाह उसको अदा कर देंगे। इस तरह की फजीलत किसी भी सही हदीस में कि इस दुरूद के पढ़ने की या किसी भी दुरूद के पढ़ने की वारिद नहीं हुई है। 3, किसी भी नेमत का अल्लाह उससे सवाल नहीं करेंगे। ये बिल्कुल नामुमकिन है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदे से जो उसने आपको दिए हैं नेमतें, औलाद आपकी नेमत है, आपको अल्लाह ताला ने नेमत दी है, रिज़्क़ नेमत है। अब रिज़्क़ अगर आप उसको सही इस्तेमाल करेंगे और गलत इस्तेमाल करेंगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बंदे के कदम उस वक्त तक नहीं हिल पाएंगे जब तक कि आप इन तमाम चीज़ों का जवाब न दे दें कि ये पैसे कहाँ से कमाए, कहाँ खाए, कहाँ खर्च करी ज़िंदगी को। ये तमाम वो सवालात हैं और इनका जवाब हर शख्स को देना है। नंबर 4, जन्नत में बेहिसाब उसको दाखिल फरमाएंगे। जन्नत में बेहिसाब जाने वालों में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी निशानदेही कर दी है। सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व बारिक वसल्लम। याद कर लेना इसको, क्योंकि ये हदीस के अल्फाज हैं, इनको ऐसे ही पढ़ना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व बारिक वसल्लम। देखिए, अल्फाज के इस सीगे में कोई कबाहत नहीं है, अलबत्ता इसकी जो फजीलत बयान की जा रही है, क्योंकि अल्फाज के जो सीगे हैं दुरूद के, अगर उसमें कोई ऐसा लफ्ज़ पाया जाता हो जिसका माना गलत हो, तब अहले इल्म उसको मना फरमा देते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व उम्महातिल मुमिनीन व अहले बैतिही व ज़ुर्रिय्यतिही कमा सल्लैता अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम।
یہ بھی جو فضیلت بیان کریں گے، یہاں درود کے ساتھ ساتھ جو فضیلت بیان کی جاتی ہے نا، اس میں گڑبڑ ہوتی ہے. اکثر اہل علم کا ہمارے یہاں فضائل اعمال میں یہی اسی طرح کی بھرمار ہے. امام بخاری نے اس درود کو اپنی کتاب میں لکھا ہے. ہاں، لیکن کیا یہ فضیلت لکھی ہے؟ کرو اور یہ چاہو کہ تمہاری اس دعا کو اللہ پاک بہت ہی بڑے دعا کی قبولیت کے لیے محققین نے، محدثین نے، علماء نے اس کو بتایا ہے کہ یہ وجوب جو دعا کی قبولیت کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ آپ اول اور آخر درود شریف پڑھیں. لیکن یہ ضروری نہیں ہے، یہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ آپ اگر بغیر درود کے بھی دعا پڑھتے ہیں، میرے چینل پر ویڈیو موجود ہے، تب بھی دعا اللہ رب العالمین قبول فرماتا ہے. کا شرف عطا فرمائیں. تو اس درود کو پڑھو، یہ بخاری شریف میں موجود ہے. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وامہات المؤمنین واہل بیتہ وذریتہ کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید. اور جس نے یہ درود پڑھ لیا، یہ تیسرا ہے، اللہ ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ، اے اللہ جیسی جزا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شایان شان ہے وہ تو ان کو عطا فرما. جزا اللہ ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ. ایک دفعہ پڑھنے پر 2 روایتیں، یا تو 70 سال تک ملائکہ اس کے ثواب کو لکھتے رہیں گے، 70 سال تک ملائکہ اس کے ثواب کو لکھتے رہیں گے. اور اس کے بارے میں شیخ کیا فرما رہے ہیں؟ وجزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ. ما صحت هذا الدعاء، ما صحت هذا الدعاء، یہ جو دعا ہے، یہ جو درود ہے، اس کی صحت کے بارے میں کیا حکم ہے؟ أن ينفع بالمتكلمين والمشاهدين آمين يا رب العالمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين. أما ما ذكره الأخ السائل عن قوله جزى الله محمدا بما هو أهله، فهذه رواية وردت عند الطبراني وعند غيره وهي ضعيفة لا تصح. لا تصح. شیخ عبدالعزیز السند یہ کہہ رہے ہیں کہ لا تصح. اور اس کے بارے میں ایک اور سوال پوچھا جا رہا ہے، تو هذا الحديث رواه الطبراني في المعجم الأوسط وفي المعجم الكبير وابو نعيم في واسماعیل، کئی کتابوں میں اس کو نقل کیا گیا ہے. لیکن اس کی صحت کے بارے میں اکثر اہل علم کا، بلکہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں اور دیگر محققین کا، یہی لسان المیزان میں ابو حاتم الرازی اور دوسری کتابوں میں محمد بن خلف وکیع فی اخبار القضاء، ان تمام کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ وہذا اسنادہ ایضا جعفر بن عیسیٰ، اس میں ایک راوی ہیں جو کہ صحت کے اعتبار سے ان کو میزان الاعتدال میں اور دیگر محدثین نے ان کو ضعیف الاسناد جداً کہا ہے. اور لا يصح عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم معنی صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واضح لا يحتاج الى سؤال وهو اقرار من الراوی للحدیث. تو یہاں شیخ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ یہ جو روایت پیش کی جا رہی ہے یہ طبرانی کے اندر موجود ہے، لیکن یہ بہت ہی ضعیف روایت ہے. اور تو یہاں انہوں نے جو فضائل بیان کیے وہ بھی سن لیجئے. 70 سال تک. ایک روایت تو یہ ہے. دوسری روایت یہ ہے 70 سال تک فرشتے آپ کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہیں گے. یہ فضیلت جو بیان کی جا رہی ہے یہ بھی کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. 1000 ملائکہ اس کے ثواب کو 70 سال تک لکھتے رہیں گے، لکھتے تھک جائیں گے، اس کا ثواب ختم نہیں. اب 1000 ملائکہ، جب یہ حدیث ہی صحیح نہیں ہے اور اس کے مختلف راوی ہیں جو کہ جن کے بارے میں محققین نے لکھا ہے کہ یہ درست نہیں ہیں، تو یہ اس پر حدیث پر اس سے فضائل اخذ کرنا یہ درست نہیں ہے. ایک کام ایسا ہے کہ جو اللہ رب العزت خود بھی فرما رہے ہیں، اللہ کے ملائکہ بھی کر رہے ہیں، اور اللہ پاک ہمیں بھی کرنے کو کہہ رہے ہیں. وہ کیا ہے؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. علماء اس کی تفسیر یوں بھی فرماتے ہیں، سنو میرے بھائی اور میری بہنوں، علماء اس کی تفسیر قرآن کریم کی آیت ہے، ہم آپ کا احترام کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو. اور تفسیر میں فرماتے ہیں کہ جب یہ کائنات ختم ہو جائے گی، اس کائنات کا نظام ختم ہو جائے گا، 7 زمین 7 آسمان اور اس کے ملائکہ اللہ پاک ختم فرما دیں گے، تب بھی جب اللہ پاک واحد و یکتا ہوں گے تب بھی اپنے حبیب پر درود بھیج رہے ہوں گے. اب یہ بہرحال اس طرح کی باتیں جنید جمشید صاحب کرتے ہیں. زمین و آسمان کو بنانے سے اللہ رب العزت نے 1000 سال پہلے سورہ یاسین کو پڑھا. یہ علماء بیٹھے ان سے پوچھ لینا، زمین و آسمان کو بنانے سے علماء سے آپ پوچھیں نا، اس کی سند آپ بیان کریں. سورہ یاسین شروع کیسے ہوتی ہے؟ یاسین، یہ تو ہمارے نبی کا نام ہے.
یہ نبی کا نام نہیں ہے یاسین. شیخ عبدالعزیز ابن باز رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا یاسین اور طٰہٰ کیا نبی کے نام ہیں؟ تو شیخ نے فرمایا کہ نہیں، یہ صحیح روایات سے ثابت نہیں ہے کہ یاسین اور طٰہٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے پیارے ناموں میں سے نام ہوں. تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہوا میرے بھائی میرے عزیز، اتنی لمبی چوڑی آپ نے یہ ویڈیو بھیجی ہے اور میں نے اس کو بہت فاسٹ کر کے، مجھے بڑی محنت کرنی پڑی ہے اس کو فاسٹ، پہلے میں نے ریکارڈ کری پھر اس کو دوبارہ سے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے. تو یہ اسانید کے اعتبار سے روایات جو پیش کی جاتی ہیں اور جس میں فضیلت بیان کی جاتی ہے، وہ فضیلت کہ 70,000 فرشتے لکھیں گے اور پھر نعمتوں کا کوئی سوال و جواب نہیں ہوگا اور اللہ تعالیٰ قرض معاف کر دے گا، اس طرح کی جو یہ فضائل ہیں کہ کسی بھی صحیح روایت میں موجود نہیں ہیں. اور اگر کسی صحیح روایت میں موجود ہوں تو جنید جمشید صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ علماء سے پوچھ لیجئے، آپ تحقیق کر لیجئے، علماء سے پوچھ لیجئے. فضائل درود میں اگر آپ اٹھا کر دیکھیں تو نہ جانے کتنے ایسے واقعات آپ کو مل جائیں گے. مولانا زکریا صاحب خود یہ کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں مجھے یاد نہیں ہے صحت کے بارے میں، لیکن میں نے سنا ہے تو اس لیے میں نے لکھ دیا ہے. اور آپ علماء سے پوچھ لیجئے اگر اس کی تحقیق آپ کرنا چاہتے ہو. مولانا جامی کا واقعہ لکھ دیا فضائل درود میں کہ ایک شخص جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر جا کر کھڑا ہوتا ہے اور وہ درود پڑھتا ہے. وہاں پر درود نہیں، 2 شعر پڑھتا ہے یار. تو اللہ کے رسول کی قبر پھٹ جاتی ہے اور ہاتھ نکل کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کرتے ہیں. تو اس طرح کے واقعات فضائل درود میں بھرے ہوئے ہیں. اور یہ شیخ کیا نام ہے ان کا، جنید جمشید صاحب، جن کے کرتے میں پہنتا ہوں، بعد کرتے بہت اچھے ہوتے ہیں ان کے نو ڈاؤٹ، لیکن یہ جو دین پیش کرتے ہیں وہ صوفیوں سے ماخوذ ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم پر رحم فرمائے اور ہمیں دین میں وہ سمجھ عطا فرمائے جو ہمیں اور آپ کو قرآن و سنت پر عمل کرنے میں آسانی ہو جائے. ایسا نہ ہو کہ ہم بس بغیر کسی تحقیق کے گفتگو کرتے رہیں اور جو بھی من میں آئے وہ پیش کر دیں. واللہ تعالی اعلم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره